الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جمعرات کے روز اللہ عز و جل اپنے فرشتے بھیجتا ہے جن کے پاس چاندی کے کاغذ اور سونے کے قلم ہوتے ہیں. وہ جمعرات کے دن اور جمعے کی رات مجھ پر کثرت سے درود پڑھنے والوں کے نام لکھتے ہیں. طریقے سے تیاری ہوتی ہے جمعرات کی رات، فرشتوں کے پاس چاندی کے کاغذ ہوتے ہیں، سونے کے قلم ہوتے ہیں، اور وہ جمعرات کی رات اور جمعہ کے دن درود پڑھنے والے جو ہوتے ہیں ان کے نام اس میں لکھتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. نبی علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آج بڑا کمال کا موضوع ہے، آیت قرآنی ہے مگر ذکر بڑا ہی نرالا ہے. پہلے قرآن کی آیت سن لیتے ہیں. اللہ کریم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. پارہ نمبر 5 ہے، سورہ نساء ہے اور آیت نمبر 100 نمبر آیت ہے. ترجمہ، اور جو اپنے گھر سے اللہ اور رسول کی طرف ہجرت کرتے ہوئے نکلا پھر اسے موت نے آ لیا تو اس کا ثواب اللہ کے ذمے پر ہو گیا اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے. یہ بڑی کمال کی آیت ہے، یہ بہت خوبصورت ٹاپک ہے، اور یہ کس وقت نازل ہوئی یہ انشاءاللہ جب ہم سنیں گے تو ایمان تازہ ہو جائے گا. تو سبحان اللہ، تو حج اور مدینے کا سفر نصیب والوں کو ملتا ہے. کاش وہ دن بھی جلد آئے جب ہم گناہ گاروں کو بھی یہ سعادت ملے، ہمیں بھی مکے مدینے سے بلاوا آ جائے، ہم گناہ گاروں کو بھی مدینہ منورہ کی حاضری نصیب ہو جائے. پر آج بات کریں گے اسپیشلی مدینہ منورہ کی، کیونکہ اس جو آیت ہم نے سنی ہے نا، اس کا شان نزول کیا ہے، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے. کیا فرمایا؟ اور جو اپنے گھر سے اللہ اور رسول کی طرف ہجرت کرتے ہوئے نکلا. قرآن کہتا ہے، پھر فرمایا ثم يدركه الموت فقد وقع اجره على الله، پھر اسے موت نے آ لیا تو اس کا ثواب اللہ کے ذمے پر ہو گیا. وكان الله غفورا رحيما، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے. ماجرا کیا تھا؟ ایک صحابی تھے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کے ساتھ مکے سے ہجرت کر کے مدینے چلے گئے تھے. اب سارے صحابہ ایمان والوں کو یہ حکم تھا کہ وہ بھی ہجرت کر کے مدینے آ جائیں، تو ایک ایک کر کے سارے پہنچ گئے تھے. مگر مکے میں ایک صحابی تھے جن کا نام تھا دمورہ بن جندب. اب ان کا یہ مکے میں رہ گئے تھے، ان کو بھی ہجرت کا حکم تھا. اب یہ کسی مجبوری کی بنا پر ہجرت نہیں کر پائے تھے، عمر ان کی بہت ہو گئی تھی، بیماری بھی بہت زیادہ تھی. ظاہر ہے کہ آج کل کا تو ٹریول نہیں ہے نا کہ ویل چیئر پہ بٹھا کے جہاز میں بٹھایا اور فوراً دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے لوگ بیماروں کو بھی پہنچا دیتے ہیں. پہلے تو اونٹوں پر گھوڑوں پر سواری ہوتی تھی، تو اس میں کئی دن سفر ہوتا تھا. یعنی بتایا جاتا ہے کہ مکے سے مدینے جو آج ٹرین کے اندر 2.5 گھنٹے میں بندہ پہنچ جاتا ہے اور گاڑی کے اندر 4-5 گھنٹے میں پہنچ جاتا ہے، اس زمانے میں 7 دن اور 7 راتیں لگتے تھے. 7 ڈیز کا سفر تھا جس میں دن بھر سفر ہوتا تھا، رات کسی ریگستان میں پڑاؤ ڈالنا پڑتا، جب جا کے لوگ مکے سے مدینے پہنچتے تھے. تو اب کیا ہوا کہ وہ جب بیمار تھے نہیں جا پا رہے تھے، لیکن ان کا دل بڑا مچلتا تھا. وہ نبی پاک کی یاد آتی تھی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں جانا تھا. تو انہوں نے اپنے اہل خانہ سے کہا کہ میرا سامان باندھو اور مجھے سواری پہ بٹھا دو. میرے پاس مال تو ہے نا، میں سواری تو استعمال کر سکتا ہوں، تو مجھے سواری پر بٹھا دو. گھر والوں نے کہا آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آپ اتنا لمبا سفر کیسے کریں گے، اور آپ اتنا ٹریول اکیلے کیسے کریں گے؟ آپ بول بھی پراپر نہیں پا رہے تھے. تو انہوں نے پوچھا جانا کدھر ہے؟ تو انہوں نے اشارے سے مدینے کی طرف بتایا کہ مجھے مدینے جانا ہے، مجھے میرے نبی کے پاس جانا ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. آپ کے لیے زبردست وظیفہ لے کر آیا ہوں. اگر آپ بیماری سے شفا چاہتے ہیں درود پاک پڑھیے، قرض سے نجات چاہتے ہیں درود پاک پڑھیے، آپ روزی میں برکت چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے، آپ عزتوں میں اضافہ چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے، آپ پریشانیوں سے مصیبتوں سے بچنا چاہتے ہیں درود پاک پڑھیے، بلاؤں وباؤں سے بچنا چاہتے ہیں درود پاک پڑھیے. درود پاک نعمت کتنی بڑی ہے، درود پاک پڑھنے والے کے بارے بھی آرے ہو جاتے ہیں. اللہ کی رحمتیں نازل ہوں، رب کی طرف سے سلامتی نازل ہو، تو اور کیا چاہیے؟ اس پرفتن اس خطرناک دور میں جب بلائیں ہیں، وبائیں ہیں، ٹینشنیں ہیں، پرابلمز ہیں، خوف ہے،
اور ہر بندہ چاہتا ہے کہ وہ سیکیور رہے، صبح گھر سے جائے شام گھر خیر سے آئے، کاروبار پہ خیر رہے، گھر میں خیر رہے، فیملی میں برکت رہے۔ تو وہ کون سا طریقہ ہے جس سے مجھے یہ سیکیورٹی مل جائے؟ مجھے بتاؤ کہ جس کے سر پر رحمتوں کا سایہ رہے اسے پھر کیا پرابلم ہے؟ اور اللہ کی رحمت کس کے ساتھ ہے کہ جو ایک بار درود پاک پڑھے اس پر 10 رحمتیں نازل کی جاتی ہیں۔ اب کیا کیا، جب بڑی انہوں نے ضد کی، ورنہ آپ کو اندازہ ہے کہ بندہ بیمار ہو، اتنی بڑی عمر ہو تو گھر والے کہیں نہیں جانے دیتے، مگر آپ کا شوق ایسا تھا، آپ کی تڑپ ایسی تھی کہ آپ کا سامان سواری پر رکھا اور آپ کو اس سواری پر بٹھا دیا اور آپ کی سواری چل پڑی۔ اللہ اکبر! کیسا شوق ہوگا کہ اس عمر میں کہ جب بندے میں ہمت نہیں ہے، آپ اکیلے سواری پر بیٹھ کر روانہ ہو گئے مدینے کی طرف۔ سبحان اللہ! اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا ایک شعر ہے نا، شوق روکے نہ رکے، پاؤں اٹھائے نہ اٹھیں، کیسی مشکل میں ہے اللہ تمنائی دوست۔ یہ کیسا شوق ہے کہ رکنے نہیں دیتا، حالت یہ کہ پیر بھی نہیں اٹھ رہا، مگر ان دونوں مشکلوں میں جو نبی پاک سے محبت رکھنے والا ہے وہ اس کے بھی لطف اٹھا رہا ہے۔ آپ بیٹھ گئے سواری پر، روانہ ہو گئی سواری۔ اب جب یہ سواری روانہ ہوئی تو اگر آج کا نقشہ دیکھیں تو آپ 11 کلومیٹر سے زیادہ سفر نہیں کر پائے۔ جو ماشاءاللہ مکے گئے ہیں وہ جلدی پک کر لیں گے میری بات کو۔ ایک مسجد ہے جس کو مسجد عائشہ کہا جاتا ہے، مسجد عمرہ بھی کہا جاتا ہے، ایک اس کا نام مسجد تنعیم بھی ہے، وہ اب مسجد ہے، اس ایریا میں ہی آپ پہنچ پائے، یعنی ابھی آپ مکے سے تھوڑا ہی باہر نکل پائے کہ آپ کا انتقال ہو گیا، آپ مدینے پہنچ نہیں سکے۔ تو اب کیا ہوا کہ لوگوں نے باتیں کرنا شروع کی کہ کاش یہ مدینے پہنچ جاتے تو ان کا ثواب کمپلیٹ ہو جاتا، ان کی ہجرت کمپلیٹ ہو جاتی، یہ مزید ثواب کماتے۔ تو قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی اور اس آیت میں کیا رب نے فرمایا؟ سبحان اللہ! میرے رب کی شان دیکھیں، اللہ کریم کی بارگاہ میں ہے نا، یہ فلسفہ سمجھ لیں، وہاں دل دیکھا جاتا ہے، عمل کی باری تو بہت بعد میں آتی۔ آپ کی نیت کیا تھی؟ آپ نے نیت کر کے کام شروع کر دیا نا، بے شک نہ کر پائے، میرا کریم جانتا ہے کہ اس کی نیت کیا تھی، اللہ وہ اجر عطا فرما دیتا ہے۔ اب کیا دیکھیں قرآن کی آیت نازل ہوئی، کیسے زبردست صحابی ہیں، ان کا جذبہ کیسا تھا مدینے پہنچنے کا، نبی پاک سے ملاقات کا شوق کیسا تھا کہ ان کے اس عمل پر قرآن کی آیت نازل ہوئی۔ اور سچی بات یہ رہتی دنیا کو ایک رہنمائی کے مدنی پھول بھی مل گئے کہ قرآن کیا کہتا ہے، وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، فرمایا جو اپنے گھر سے اللہ اور رسول کی طرف ہجرت کرتے ہوئے نکلا، ثم يدرك الموت فقد وقع اجره على الله، فرمایا پھر اسے موت نے آ لیا تو اس کا ثواب اللہ کے ذمے پر ہو گیا، پہنچ نہیں سکا مگر اگر راستے میں نکل گیا نا تو ثواب پکا ہو گیا۔ پھر کیا فرمایا؟ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اللہ بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ یعنی یہ مت کہو کہ مدینے پہنچ نہ پائے، ہجرت کر نہ پائے، ثواب ملا نہیں، ارے اچھی نیت کر کے یہ نکل گیا، بے شک راستے میں انتقال ہوا، اسے پورا پورا اجر مل گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب دو باتیں اس واقعے سے جو سیکھنا ہے، آج ہمیں جو میسج لینا ہے وہ دو باتیں ہیں۔ پہلی بات تو ہمیں یہ سیکھنی ہے کہ نیت کر لی آپ نے، پکی نیت ہے تو اللہ اس کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ مجھے 2-3 واقعات یاد آ رہے ہیں۔ ایک بزرگ تھے، کہیں سے ٹریول کرتے ہوئے جا رہے تھے، راستے میں انہوں نے ایک بہت بڑا جو ہے مٹی کا ڈھیر دیکھا، اور اس وقت اس قوم کے اندر جو ہے نا قحط تھا، لوگ بھوکے تھے، کھانے کو نہیں تھا۔ انہوں نے سوچا کاش یہ پورا ڈھیر جو ہے نا اناج کا ہوتا اور میرا ہوتا تو میں یہ پورا اناج اللہ کے بندوں پر خیرات کر دیتا، سب کو بانٹ دیتا۔ نہ انہوں نے اناج بانٹا نہ اناج خریدا، واٹ یو ڈیڈ اٹ انٹینشن، اچھی نیت کر لی، ہوتا تو میں کرتا، ہے نہیں۔ سبحان اللہ، اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ میرے اس بندے کے نامہ اعمال میں یہ جتنا اناج خیرات کرنے کی اس نے نیت کی تھی اتنا ثواب لکھ دیا جائے۔ انما الاعمال بالنیات۔ کچھ روایتوں میں یہ پڑھا کہ اللہ پاک کی بارگاہ سے فرشتوں کو حکم ہوتا ہے کہ میرے اس بندے کے نامہ اعمال میں یہ نیکی لکھ دو۔ کہا یا اللہ ہم تو کرامن کاتبین ہیں، ہم تو ساتھ ہیں اس نے یہ نیکی کی نہیں ہے۔ ارشاد ہوتا ہے کی نہیں ہے مگر اس کا ارادہ تھا، اس کی نیت تھی کہ میں نے کرنی ہے۔ تو سبحان اللہ، انسان اپنے ذہن میں اچھی اچھی نیتیں رکھے۔ ادھر تو نیتیں بھی بری ہوتی ہیں، پیسے آئیں گے تو صدقہ خیرات کروں گا، یہ نیت نہیں بنتی۔ پیسے آئیں گے تو فلاں خواہش پوری کروں گا، فلاں غلط کام کروں گا، ماں
الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جمعرات کے روز اللہ عز و جل اپنے فرشتے بھیجتا ہے جن کے پاس چاندی کے کاغذ اور سونے کے قلم ہوتے ہیں۔ وہ جمعرات کے دن اور جمعے کی رات مجھ پر کثرت سے درود پڑھنے والوں کے نام لکھتے ہیں۔ طریقے سے تیاری ہوتی ہے جمعرات کی رات، فرشتوں کے پاس چاندی کے کاغذ ہوتے ہیں، سونے کے قلم ہوتے ہیں، اور وہ جمعرات کی رات اور جمعہ کے دن درود پڑھنے والے جو ہوتے ہیں ان کے نام اس میں لکھتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج بڑا کمال کا موضوع ہے، آیت قرآنی ہے مگر ذکر بڑا ہی نرالا ہے۔ پہلے قرآن کی آیت سن لیتے ہیں۔ اللہ کریم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ پارہ نمبر 5 ہے، سورہ نساء ہے اور آیت نمبر 100 نمبر آیت ہے۔ ترجمہ، اور جو اپنے گھر سے اللہ اور رسول کی طرف ہجرت کرتے ہوئے نکلا پھر اسے موت نے آ لیا تو اس کا ثواب اللہ کے ذمے پر ہو گیا اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یہ بڑی کمال کی آیت ہے، یہ بہت خوبصورت ٹاپک ہے، اور یہ کس وقت نازل ہوئی یہ انشاءاللہ جب ہم سنیں گے تو ایمان تازہ ہو جائے گا۔ جو سبحان اللہ، تو حج اور مدینے کا سفر نصیب والوں کو ملتا ہے، کاش وہ دن بھی جلد آئے جب ہم گناہ گاروں کو بھی یہ سعادت ملے، ہمیں بھی مکے مدینے سے بلاوا آ جائے، ہم گناہ گاروں کو بھی مدینہ منورہ کی حاضری نصیب ہو جائے۔ پر آج بات کریں گے اسپیشلی مدینہ منورہ کی، کیونکہ اس جو آیت ہم نے سنی ہے نا، اس کا شان نزول کیا ہے، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، کیا فرمایا، اور جو اپنے گھر سے اللہ اور رسول کی طرف ہجرت کرتے ہوئے نکلا، قرآن کہتا ہے۔ پھر فرمایا ثم يدركه الموت فقد وقع اجره على اللہ، پھر اسے موت نے آ لیا تو اس کا ثواب اللہ کے ذمے پر ہو گیا۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ ماجرا کیا تھا، ایک صحابی تھے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کے ساتھ مکے سے ہجرت کر کے مدینے چلے گئے تھے۔ اب سارے صحابہ ایمان والوں کو یہ حکم تھا کہ وہ بھی ہجرت کر کے مدینے آ جائیں، تو ایک ایک کر کے سارے پہنچ گئے تھے، مگر مکے میں ایک صحابی تھے جن کا نام تھا دمورہ بن جندب۔ اب ان کا یہ مکے میں رہ گئے تھے، ان کو بھی ہجرت کا حکم تھا، اب یہ کسی مجبوری کی بنا پر ہجرت نہیں کر پائے تھے، عمر ان کی بہت ہو گئی تھی، بیماری بھی بہت زیادہ تھی۔ ظاہر ہے کہ آج کل کا تو ٹریول نہیں ہے نا کہ ویل چیئر پہ بٹھا کے جہاز میں بٹھایا اور فوراً دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے لوگ بیماروں کو بھی پہنچا دیتے ہیں۔ پہلے تو اونٹوں پر، گھوڑوں پر سواری ہوتی تھی، تو اس میں کئی کئی دن سفر ہوتا تھا۔ یعنی بتایا جاتا ہے کہ مکے سے مدینے جو آج ٹرین کے اندر 2.5 گھنٹے میں بندہ پہنچ جاتا ہے اور گاڑی کے اندر 4-5 گھنٹے میں پہنچ جاتا ہے، اس زمانے میں 7 دن اور 7 راتیں لگتے تھے۔ 7 ڈیز کا سفر تھا جس میں دن بھر سفر ہوتا تھا، رات کسی ریگستان میں پڑاؤ ڈالنا پڑتا، جب جا کے لوگ مکے سے مدینے پہنچتے تھے۔ تو اب کیا ہوا کہ وہ جب بیمار تھے نہیں جا پا رہے تھے، لیکن ان کا دل بڑا مچلتا تھا، وہ نبی پاک کی یاد آتی تھی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں جانا تھا۔ تو انہوں نے اپنے اہل خانہ سے کہا کہ میرا سامان باندھو اور مجھے سواری پہ بٹھا دو، ہیں میرے پاس مال تو ہے نا، میں سواری تو استعمال کر سکتا ہوں، تو مجھے سواری پر بٹھا دو۔ گھر والوں نے کہا آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آپ اتنا لمبا سفر کیسے کریں گے، اور آپ اتنا ٹریول اکیلے کیسے کریں گے، آپ بول بھی پراپر نہیں پا رہے تھے۔ تو انہوں نے پوچھا جانا کدھر ہے، تو انہوں نے اشارے سے مدینے کی طرف بتایا کہ مجھے مدینے جانا ہے، مجھے میرے نبی کے پاس جانا ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ آپ کے لیے زبردست وظیفہ لے کر آیا ہوں۔ اگر آپ بیماری سے شفا چاہتے ہیں درود پاک پڑھیے، قرض سے نجات چاہتے ہیں درود پاک پڑھیے، آپ روزی میں برکت چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے، آپ عزتوں میں اضافہ چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے، آپ پریشانیوں سے، مصیبتوں سے بچنا چاہتے ہیں درود پاک پڑھیے، بلاؤں وباؤں سے بچنا چاہتے ہیں درود پاک پڑھیے۔ درود پاک نعمت کتنی بڑی ہے، درود پاک پڑھنے والے کے بارے نیارے ہو جاتے ہیں، اللہ کی رحمتیں نازل ہوں، رب کی طرف سے سلامتی نازل ہو، تو اور کیا چاہیے۔ اس پرفتن، اس خطرناک دور میں جب بلائیں ہیں، وبائیں ہیں، ٹینشنیں ہیں، پرابلمز ہیں، خوف ہے،
اور ہر بندہ چاہتا ہے کہ وہ سیکیور رہے، صبح گھر سے جائے شام گھر خیر سے آئے، کاروبار پہ خیر رہے، گھر میں خیر رہے، فیملی میں برکت رہے۔ تو وہ کون سا طریقہ ہے جس سے مجھے یہ سیکیورٹی مل جائے؟ مجھے بتاؤ کہ جس کے سر پر رحمتوں کا سایہ رہے اسے پھر کیا پرابلم ہے؟ اور اللہ کی رحمت کس کے ساتھ ہے کہ جو ایک بار درود پاک پڑھے اس پر 10 رحمتیں نازل کی جاتی ہیں۔ اب کیا کیا، جب بڑی انہوں نے ضد کی، ورنہ آپ کو اندازہ ہے کہ بندہ بیمار ہو، اتنی بڑی عمر ہو تو گھر والے کہیں نہیں جانے دیتے، مگر آپ کا شوق ایسا تھا، آپ کی تڑپ ایسی تھی کہ آپ کا سامان سواری پر رکھا اور آپ کو اس سواری پر بٹھا دیا اور آپ کی سواری چل پڑی۔ اللہ اکبر! کیسا شوق ہوگا کہ اس عمر میں کہ جب بندے میں ہمت نہیں ہے، آپ اکیلے سواری پر بیٹھ کر روانہ ہو گئے مدینے کی طرف۔ سبحان اللہ! اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا ایک شعر ہے نا، شوق روکے نہ رکے، پاؤں اٹھائے نہ اٹھیں، کیسی مشکل میں ہے اللہ تمنائی دوست۔ کہ ایک ایسا شوق ہے کہ رکنے نہیں دیتا، حالت یہ کہ پیر بھی نہیں اٹھ رہا، مگر ان دونوں مشکلوں میں جو نبی پاک سے محبت رکھنے والا ہے وہ اس کے بھی لطف اٹھا رہا ہے۔ آپ بیٹھ گئے سواری پر، روانہ ہو گئی سواری۔ اب جب یہ سواری روانہ ہوئی تو اگر آج کا نقشہ دیکھیں تو آپ 11 کلومیٹر سے زیادہ سفر نہیں کر پائے۔ جو ماشاءاللہ مکے گئے ہیں وہ جلدی پک کر لیں گے میری بات کو۔ ایک مسجد ہے جس کو مسجد عائشہ کہا جاتا ہے، مسجد عمرہ بھی کہا جاتا ہے، ایک اس کا نام مسجد تنعیم بھی ہے، وہ اب مسجد ہے۔ اس ایریا میں ہی آپ پہنچ پائے، یعنی ابھی آپ مکے سے تھوڑا ہی باہر نکل پائے کہ آپ کا انتقال ہو گیا، آپ مدینے پہنچ نہیں سکے۔ تو اب کیا ہوا کہ لوگوں نے باتیں کرنا شروع کی کہ کاش یہ مدینے پہنچ جاتے تو ان کا ثواب کمپلیٹ ہو جاتا، ان کی ہجرت کمپلیٹ ہو جاتی، یہ مزید ثواب کماتے۔ تو قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی اور اس آیت میں کیا رب نے فرمایا؟ سبحان اللہ! میرے رب کی شان دیکھیں، اللہ کریم کی بارگاہ میں ہے نا، یہ فلسفہ سمجھ لیں، وہاں دل دیکھا جاتا ہے، عمل کی باری تو بہت بعد میں آتی۔ آپ کی نیت کیا تھی؟ آپ نے نیت کر کے کام شروع کر دیا نا، بے شک نہ کر پائے، میرا کریم جانتا ہے کہ اس کی نیت کیا تھی، اللہ وہ اجر عطا فرما دیتا ہے۔ اب کیا دیکھیں قرآن کی آیت نازل ہوئی، کیسے زبردست صحابی ہیں، ان کا جذبہ کیسا تھا مدینے پہنچنے کا، نبی پاک سے ملاقات کا شوق کیسا تھا کہ ان کے اس عمل پر قرآن کی آیت نازل ہوئی۔ اور سچی بات یہ رہتی دنیا کو ایک رہنمائی کے مدنی پھول بھی مل گئے کہ قرآن کیا کہتا ہے، وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، فرمایا جو اپنے گھر سے اللہ اور رسول کی طرف ہجرت کرتے ہوئے نکلا، ثم يدرك الموت فقد وقع اجره على الله، فرمایا پھر اسے موت نے آ لیا تو اس کا ثواب اللہ کے ذمے پر ہو گیا۔ پہنچ نہیں سکا مگر اگر راستے میں نکل گیا نا تو ثواب پکا ہو گیا۔ پھر کیا فرمایا؟ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اللہ بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ یعنی یہ مت کہو کہ مدینے پہنچ نہ پائے، ہجرت کر نہ پائے، ثواب ملا نہیں، ارے اچھی نیت کر کے یہ نکل گیا، بے شک راستے میں انتقال ہوا، اسے پورا پورا اجر مل گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب دو باتیں اس واقعے سے جو سیکھنا ہے، آج ہمیں جو میسج لینا ہے وہ دو باتیں ہیں۔ پہلی بات تو ہمیں یہ سیکھنی ہے کہ نیت کر لی آپ نے، پکی نیت ہے تو اللہ اس کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ مجھے 2-3 واقعات یاد آ رہے ہیں۔ ایک بزرگ تھے، کہیں سے ٹریول کرتے ہوئے جا رہے تھے، راستے میں انہوں نے ایک بہت بڑا جو ہے مٹی کا ڈھیر دیکھا، اور اس وقت اس قوم کے اندر جو ہے نا قحط تھا، لوگ بھوکے تھے، کھانے کو نہیں تھا۔ انہوں نے سوچا کاش یہ پورا ڈھیر جو ہے نا اناج کا ہوتا اور میرا ہوتا تو میں یہ پورا اناج اللہ کے بندوں پر خیرات کر دیتا، سب کو بانٹ دیتا۔ نہ انہوں نے اناج بانٹا نہ اناج خریدا۔ واٹ یو ڈیڈ اٹ انٹینشن، اچھی نیت کر لی، ہوتا تو میں کرتا، ہے نہیں۔ سبحان اللہ، اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ میرے اس بندے کے نامہ اعمال میں یہ جتنا اناج خیرات کرنے کی اس نے نیت کی تھی اتنا ثواب لکھ دیا جائے۔ انما الاعمال بالنیات۔ کچھ روایتوں میں یہ پڑھا کہ اللہ پاک کی بارگاہ سے فرشتوں کو حکم ہوتا ہے کہ میرے اس بندے کے نامہ اعمال میں یہ نیکی لکھ دو۔ کہا یا اللہ ہم تو کرامن کاتبین ہیں، ہم تو ساتھ ہیں اس نے یہ نیکی کی نہیں ہے۔ ارشاد ہوتا ہے کی نہیں ہے مگر اس کا ارادہ تھا، اس کی نیت تھی کہ میں نے کرنی ہے۔ تو سبحان اللہ، انسان اپنے ذہن میں اچھی اچھی نیتیں رکھے۔ ادھر تو نیتیں بھی بری ہوتی ہیں، پیسے آئیں گے تو صدقہ خیرات کروں گا، یہ نیت نہیں بنتی۔ پیسے آئیں گے تو فلاں خواہش پوری کروں گا، فلاں غلط کام کروں گا، ماں
الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جمعرات کے روز اللہ عز و جل اپنے فرشتے بھیجتا ہے جن کے پاس چاندی کے کاغذ اور سونے کے قلم ہوتے ہیں. وہ جمعرات کے دن اور جمعے کی رات مجھ پر کثرت سے درود پڑھنے والوں کے نام لکھتے ہیں. طریقے سے تیاری ہوتی ہے جمعرات کی رات، فرشتوں کے پاس چاندی کے کاغذ ہوتے ہیں، سونے کے قلم ہوتے ہیں، اور وہ جمعرات کی رات اور جمعہ کے دن درود پڑھنے والے جو ہوتے ہیں ان کے نام اس میں لکھتے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آج بڑا کمال کا موضوع ہے، آیت قرآنی ہے مگر ذکر بڑا ہی نرالا ہے. پہلے قرآن کی آیت سن لیتے ہیں. اللہ کریم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. پارہ نمبر 5 ہے، سورہ نساء ہے اور آیت نمبر 100 نمبر آیت ہے. ترجمہ، اور جو اپنے گھر سے اللہ اور رسول کی طرف ہجرت کرتے ہوئے نکلا پھر اسے موت نے آ لیا تو اس کا ثواب اللہ کے ذمے پر ہو گیا اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے. یہ بڑی کمال کی آیت ہے، یہ بہت خوبصورت ٹاپک ہے، اور یہ کس وقت نازل ہوئی یہ انشاءاللہ جب ہم سنیں گے تو ایمان تازہ ہو جائے گا. جو سبحان اللہ، تو حج اور مدینے کا سفر نصیب والوں کو ملتا ہے. کاش وہ دن بھی جلد آئے جب ہم گناہ گاروں کو بھی یہ سعادت ملے، ہمیں بھی مکہ مدینے سے بلاوا آ جائے، ہم گناہ گاروں کو بھی مدینہ منورہ کی حاضری نصیب ہو جائے. پر آج بات کریں گے اسپیشلی مدینہ منورہ کی، کیونکہ اس جو آیت ہم نے سنی ہے نا، اس کا شان نزول کیا ہے، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے. کیا فرمایا؟ اور جو اپنے گھر سے اللہ اور رسول کی طرف ہجرت کرتے ہوئے نکلا. قرآن کہتا ہے. پھر فرمایا ثم يدركه الموت فقد وقع اجره على الله، پھر اسے موت نے آ لیا تو اس کا ثواب اللہ کے ذمے پر ہو گیا. وكان الله غفورا رحيما، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے. ماجرا کیا تھا؟ ایک صحابی تھے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کے ساتھ مکے سے ہجرت کر کے مدینے چلے گئے تھے. اب سارے صحابہ ایمان والوں کو یہ حکم تھا کہ وہ بھی ہجرت کر کے مدینے آ جائیں، تو ایک ایک کر کے سارے پہنچ گئے تھے. مگر مکے میں ایک صحابی تھے جن کا نام تھا دمورہ بن جندب. اب ان کا یہ مکے میں رہ گئے تھے، ان کو بھی ہجرت کا حکم تھا. اب یہ کسی مجبوری کی بنا پر ہجرت نہیں کر پائے تھے، عمر ان کی بہت ہو گئی تھی، بیماری بھی بہت زیادہ تھی. ظاہر ہے کہ آج کل کا تو ٹریول نہیں ہے نا کہ ویل چیئر پہ بٹھا کے جہاز میں بٹھایا اور فوراً دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے لوگ بیماروں کو بھی پہنچا دیتے ہیں. پہلے تو اونٹوں پر، گھوڑوں پر سواری ہوتی تھی، تو اس میں کئی دن سفر ہوتا تھا. یعنی بتایا جاتا ہے کہ مکے سے مدینے جو آج ٹرین کے اندر 2.5 گھنٹے میں بندہ پہنچ جاتا ہے اور گاڑی کے اندر 4-5 گھنٹے میں پہنچ جاتا ہے، اس زمانے میں 7 دن اور 7 راتیں لگتے تھے. 7 ڈیز کا سفر تھا جس میں دن بھر سفر ہوتا تھا، رات کسی ریگستان میں پڑاؤ ڈالنا پڑتا، جب جا کے لوگ مکے سے مدینے پہنچتے تھے. تو اب کیا ہوا کہ وہ جب بیمار تھے نہیں جا پا رہے تھے، لیکن ان کا دل بڑا مچلتا تھا. وہ نبی پاک کی یاد آتی تھی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں جانا تھا. تو انہوں نے اپنے اہل خانہ سے کہا کہ میرا سامان باندھو اور مجھے سواری پہ بٹھا دو. میرے پاس مال تو ہے نا، میں سواری تو استعمال کر سکتا ہوں، تو مجھے سواری پر بٹھا دو. گھر والوں نے کہا آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آپ اتنا لمبا سفر کیسے کریں گے، اور آپ اتنا ٹریول اکیلے کیسے کریں گے؟ آپ بول بھی پراپر نہیں پا رہے تھے. تو انہوں نے پوچھا جانا کدھر ہے؟ تو انہوں نے اشارے سے مدینے کی طرف بتایا کہ مجھے مدینے جانا ہے، مجھے میرے نبی کے پاس جانا ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. آپ کے لیے زبردست وظیفہ لے کر آیا ہوں. اگر آپ بیماری سے شفا چاہتے ہیں درود پاک پڑھیے، قرض سے نجات چاہتے ہیں درود پاک پڑھیے، آپ روزی میں برکت چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے، آپ عزتوں میں اضافہ چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے، آپ پریشانیوں سے، مصیبتوں سے بچنا چاہتے ہیں درود پاک پڑھیے، بلاؤں وباؤں سے بچنا چاہتے ہیں درود پاک پڑھیے. درود پاک نعمت کتنی بڑی ہے، درود پاک پڑھنے والے کے بارے نیارے ہو جاتے ہیں. اللہ کی رحمتیں نازل ہو، رب کی طرف سے سلامتی نازل ہو، تو اور کیا چاہیے؟ اس پرفتن، اس خطرناک دور میں جب بلائیں ہیں، وبائیں ہیں، ٹینشنیں ہیں، پرابلمز ہیں، خوف ہے،
اور ہر بندہ چاہتا ہے کہ وہ سیکیور رہے، صبح گھر سے جائے شام گھر خیر سے آئے، کاروبار پہ خیر رہے، گھر میں خیر رہے، فیملی میں برکت رہے۔ تو وہ کون سا طریقہ ہے جس سے مجھے یہ سیکیورٹی مل جائے؟ مجھے بتاؤ کہ جس کے سر پر رحمتوں کا سایہ رہے اسے پھر کیا پرابلم ہے؟ اور اللہ کی رحمت کس کے ساتھ ہے کہ جو ایک بار درود پاک پڑھے اس پر 10 رحمتیں نازل کی جاتی ہیں۔ اب کیا کیا، جب بڑی انہوں نے ضد کی، ورنہ آپ کو اندازہ ہے کہ بندہ بیمار ہو، اتنی بڑی عمر ہو تو گھر والے کہیں نہیں جانے دیتے، مگر آپ کا شوق ایسا تھا، آپ کی تڑپ ایسی تھی کہ آپ کا سامان سواری پر رکھا اور آپ کو اس سواری پر بٹھا دیا اور آپ کی سواری چل پڑی۔ اللہ اکبر! کیسا شوق ہوگا کہ اس عمر میں کہ جب بندے میں ہمت نہیں ہے، آپ اکیلے سواری پر بیٹھ کر روانہ ہو گئے مدینے کی طرف۔ سبحان اللہ! اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا ایک شعر ہے نا، شوق روکے نہ رکے، پاؤں اٹھائے نہ اٹھیں، کیسی مشکل میں ہے اللہ تمنائی دوست۔ کہ ایک ایسا شوق ہے کہ رکنے نہیں دیتا، حالت یہ کہ پیر بھی نہیں اٹھ رہا، مگر ان دونوں مشکلوں میں جو نبی پاک سے محبت رکھنے والا ہے وہ اس کے بھی لطف اٹھا رہا ہے۔ آپ بیٹھ گئے سواری پر، روانہ ہو گئی سواری۔ اب جب یہ سواری روانہ ہوئی تو اگر آج کا نقشہ دیکھیں تو آپ 11 کلومیٹر سے زیادہ سفر نہیں کر پائے۔ جو ماشاءاللہ مکے گئے ہیں وہ جلدی پک کر لیں گے میری بات کو۔ ایک مسجد ہے جس کو مسجد عائشہ کہا جاتا ہے، مسجد عمرہ بھی کہا جاتا ہے، ایک اس کا نام مسجد تنعیم بھی ہے، وہ اب مسجد ہے، اس ایریا میں ہی آپ پہنچ پائے، یعنی ابھی آپ مکے سے تھوڑا ہی باہر نکل پائے کہ آپ کا انتقال ہو گیا، آپ مدینے پہنچ نہیں سکے۔ تو اب کیا ہوا کہ لوگوں نے باتیں کرنا شروع کی کہ کاش یہ مدینے پہنچ جاتے تو ان کا ثواب کمپلیٹ ہو جاتا، ان کی ہجرت کمپلیٹ ہو جاتی، یہ مزید ثواب کماتے۔ تو قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی اور اس آیت میں کیا رب نے فرمایا؟ سبحان اللہ! میرے رب کی شان دیکھیں، اللہ کریم کی بارگاہ میں ہے نا، یہ فلسفہ سمجھ لیں، وہاں دل دیکھا جاتا ہے، عمل کی باری تو بہت بعد میں آتی۔ آپ کی نیت کیا تھی؟ آپ نے نیت کر کے کام شروع کر دیا نا، بے شک نہ کر پائے، میرا کریم جانتا ہے کہ اس کی نیت کیا تھی، اللہ وہ اجر عطا فرما دیتا ہے۔ اب کیا دیکھیں قرآن کی آیت نازل ہوئی، کیسے زبردست صحابی ہیں، ان کا جذبہ کیسا تھا مدینے پہنچنے کا، نبی پاک سے ملاقات کا شوق کیسا تھا کہ ان کے اس عمل پر قرآن کی آیت نازل ہوئی۔ اور سچی بات یہ، رہتی دنیا کو ایک رہنمائی کے مدنی پھول بھی مل گئے کہ قرآن کیا کہتا ہے، وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، فرمایا جو اپنے گھر سے اللہ اور رسول کی طرف ہجرت کرتے ہوئے نکلا، ثم يدرك الموت فقد وقع اجره على الله، فرمایا پھر اسے موت نے آ لیا تو اس کا ثواب اللہ کے ذمے پر ہو گیا۔ پہنچ نہیں سکا مگر اگر راستے میں نکل گیا نا تو ثواب پکا ہو گیا۔ پھر کیا فرمایا؟ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اللہ بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ یعنی یہ مت کہو کہ مدینے پہنچ نہ پائے، ہجرت کر نہ پائے، ثواب ملا نہیں، ارے اچھی نیت کر کے یہ نکل گیا، بے شک راستے میں انتقال ہوا، اسے پورا پورا اجر مل گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب دو باتیں اس واقعے سے جو سیکھنا ہے، آج ہمیں جو میسج لینا ہے وہ دو باتیں ہیں۔ پہلی بات تو ہمیں یہ سیکھنی ہے کہ نیت کر لی آپ نے، پکی نیت ہے تو اللہ اس کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ مجھے 2-3 واقعات یاد آ رہے ہیں۔ ایک بزرگ تھے، کہیں سے ٹریول کرتے ہوئے جا رہے تھے، راستے میں انہوں نے ایک بہت بڑا جو ہے مٹی کا ڈھیر دیکھا، اور اس وقت اس قوم کے اندر جو ہے نا قحط تھا، لوگ بھوکے تھے، کھانے کو نہیں تھا۔ انہوں نے سوچا کاش یہ پورا ڈھیر جو ہے نا اناج کا ہوتا اور میرا ہوتا تو میں یہ پورا اناج اللہ کے بندوں پر خیرات کر دیتا، سب کو بانٹ دیتا۔ نہ انہوں نے اناج بانٹا، نہ اناج خریدا۔ واٹ یو ڈیڈ اٹ انٹینشن، اچھی نیت کر لی، ہوتا تو میں کرتا، ہے نہیں۔ سبحان اللہ، اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ میرے اس بندے کے نامہ اعمال میں یہ جتنا اناج خیرات کرنے کی اس نے نیت کی تھی اتنا ثواب لکھ دیا جائے۔ انما الاعمال بالنیات۔ کچھ روایتوں میں یہ پڑھا کہ اللہ پاک کی بارگاہ سے فرشتوں کو حکم ہوتا ہے کہ میرے اس بندے کے نامہ اعمال میں یہ نیکی لکھ دو۔ کہا یا اللہ ہم تو کرامن کاتبین ہیں، ہم تو ساتھ ہیں اس نے یہ نیکی کی نہیں ہے۔ ارشاد ہوتا ہے کی نہیں ہے مگر اس کا ارادہ تھا، اس کی نیت تھی کہ میں نے کرنی ہے۔ تو سبحان اللہ، انسان اپنے ذہن میں اچھی اچھی نیتیں رکھے۔ ادھر تو نیتیں بھی بری ہوتی ہیں، پیسے آئیں گے تو صدقہ خیرات کروں گا، یہ نیت نہیں بنتی۔ پیسے آئیں گے تو فلاں خواہش پوری کروں گا، فلاں غلط کام کروں گا، ماں
الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جمعرات کے روز اللہ عز و جل اپنے فرشتے بھیجتا ہے جن کے پاس چاندی کے کاغذ اور سونے کے قلم ہوتے ہیں. وہ جمعرات کے دن اور جمعے کی رات مجھ پر کثرت سے درود پڑھنے والوں کے نام لکھتے ہیں. طریقے سے تیاری ہوتی ہے جمعرات کی رات، فرشتوں کے پاس چاندی کے کاغذ ہوتے ہیں، سونے کے قلم ہوتے ہیں، اور وہ جمعرات کی رات اور جمعہ کے دن درود پڑھنے والے جو ہوتے ہیں ان کے نام اس میں لکھتے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آج بڑا کمال کا موضوع ہے، آیت قرآنی ہے مگر ذکر بڑا ہی نرالا ہے. پہلے قرآن کی آیت سن لیتے ہیں. اللہ کریم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. پارہ نمبر 5 ہے، سورہ نساء ہے اور آیت نمبر 100 نمبر آیت ہے. ترجمہ، اور جو اپنے گھر سے اللہ اور رسول کی طرف ہجرت کرتے ہوئے نکلا پھر اسے موت نے آ لیا تو اس کا ثواب اللہ کے ذمے پر ہو گیا اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے. یہ بڑی کمال کی آیت ہے، یہ بہت خوبصورت ٹاپک ہے، اور یہ کس وقت نازل ہوئی یہ انشاءاللہ جب ہم سنیں گے تو ایمان تازہ ہو جائے گا. جو سبحان اللہ، تو حج اور مدینے کا سفر نصیب والوں کو ملتا ہے. کاش وہ دن بھی جلد آئے جب ہم گناہ گاروں کو بھی یہ سعادت ملے، ہمیں بھی مکہ مدینے سے بلاوا آ جائے، ہم گناہ گاروں کو بھی مدینہ منورہ کی حاضری نصیب ہو جائے. پر آج بات کریں گے اسپیشلی مدینہ منورہ کی، کیونکہ اس جو آیت ہم نے سنی ہے نا، اس کا شان نزول کیا ہے، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے. کیا فرمایا؟ اور جو اپنے گھر سے اللہ اور رسول کی طرف ہجرت کرتے ہوئے نکلا. قرآن کہتا ہے. پھر فرمایا ثم يدركه الموت فقد وقع اجره على الله، پھر اسے موت نے آ لیا تو اس کا ثواب اللہ کے ذمے پر ہو گیا. وكان الله غفورا رحيما، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے. ماجرا کیا تھا؟ ایک صحابی تھے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کے ساتھ مکے سے ہجرت کر کے مدینے چلے گئے تھے. اب سارے صحابہ ایمان والوں کو یہ حکم تھا کہ وہ بھی ہجرت کر کے مدینے آ جائیں، تو ایک ایک کر کے سارے پہنچ گئے تھے. مگر مکے میں ایک صحابی تھے جن کا نام تھا دمورہ بن جندب. اب ان کا یہ مکے میں رہ گئے تھے، ان کو بھی ہجرت کا حکم تھا. اب یہ کسی مجبوری کی بنا پر ہجرت نہیں کر پائے تھے، عمر ان کی بہت ہو گئی تھی، بیماری بھی بہت زیادہ تھی. ظاہر ہے کہ آج کل کا تو ٹریول نہیں ہے نا کہ ویل چیئر پہ بٹھا کے جہاز میں بٹھایا اور فوراً دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے لوگ بیماروں کو بھی پہنچا دیتے ہیں. پہلے تو اونٹوں پر، گھوڑوں پر سواری ہوتی تھی، تو اس میں کئی دن سفر ہوتا تھا. یعنی بتایا جاتا ہے کہ مکے سے مدینے جو آج ٹرین کے اندر 2.5 گھنٹے میں بندہ پہنچ جاتا ہے اور گاڑی کے اندر 4-5 گھنٹے میں پہنچ جاتا ہے، اس زمانے میں 7 دن اور 7 راتیں لگتے تھے. 7 ڈیز کا سفر تھا جس میں دن بھر سفر ہوتا تھا، رات کسی ریگستان میں پڑاؤ ڈالنا پڑتا، جب جا کے لوگ مکے سے مدینے پہنچتے تھے. تو اب کیا ہوا کہ وہ جب بیمار تھے نہیں جا پا رہے تھے، لیکن ان کا دل بڑا مچلتا تھا. وہ نبی پاک کی یاد آتی تھی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں جانا تھا. تو انہوں نے اپنے اہل خانہ سے کہا کہ میرا سامان باندھو اور مجھے سواری پہ بٹھا دو. میرے پاس مال تو ہے نا، میں سواری تو استعمال کر سکتا ہوں، تو مجھے سواری پر بٹھا دو. گھر والوں نے کہا آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آپ اتنا لمبا سفر کیسے کریں گے، اور آپ اتنا ٹریول اکیلے کیسے کریں گے؟ آپ بول بھی پراپر نہیں پا رہے تھے. تو انہوں نے پوچھا جانا کدھر ہے؟ تو انہوں نے اشارے سے مدینے کی طرف بتایا کہ مجھے مدینے جانا ہے، مجھے میرے نبی کے پاس جانا ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. آپ کے لیے زبردست وظیفہ لے کر آیا ہوں. اگر آپ بیماری سے شفا چاہتے ہیں درود پاک پڑھیے، قرض سے نجات چاہتے ہیں درود پاک پڑھیے، آپ روزی میں برکت چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے، آپ عزتوں میں اضافہ چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے، آپ پریشانیوں سے، مصیبتوں سے بچنا چاہتے ہیں درود پاک پڑھیے، بلاؤں وباؤں سے بچنا چاہتے ہیں درود پاک پڑھیے. درود پاک نعمت کتنی بڑی ہے، درود پاک پڑھنے والے کے بارے نیارے ہو جاتے ہیں. اللہ کی رحمتیں نازل ہو، رب کی طرف سے سلامتی نازل ہو، تو اور کیا چاہیے؟ اس پرفتن، اس خطرناک دور میں جب بلائیں ہیں، وبائیں ہیں، ٹینشنیں ہیں، پرابلمز ہیں، خوف ہے،
اور ہر بندہ چاہتا ہے کہ وہ سیکیور رہے، صبح گھر سے جائے شام گھر خیر سے آئے، کاروبار پہ خیر رہے، گھر میں خیر رہے، فیملی میں برکت رہے۔ تو وہ کون سا طریقہ ہے جس سے مجھے یہ سیکیورٹی مل جائے؟ مجھے بتاؤ کہ جس کے سر پر رحمتوں کا سایہ رہے اسے پھر کیا پرابلم ہے؟ اور اللہ کی رحمت کس کے ساتھ ہے کہ جو ایک بار درود پاک پڑھے اس پر 10 رحمتیں نازل کی جاتی ہیں۔ اب کیا کیا، جب بڑی انہوں نے ضد کی، ورنہ آپ کو اندازہ ہے کہ بندہ بیمار ہو، اتنی بڑی عمر ہو تو گھر والے کہیں نہیں جانے دیتے، مگر آپ کا شوق ایسا تھا، آپ کی تڑپ ایسی تھی کہ آپ کا سامان سواری پر رکھا اور آپ کو اس سواری پر بٹھا دیا اور آپ کی سواری چل پڑی۔ اللہ اکبر! کیسا شوق ہوگا کہ اس عمر میں کہ جب بندے میں ہمت نہیں ہے، آپ اکیلے سواری پر بیٹھ کر روانہ ہو گئے مدینے کی طرف۔ سبحان اللہ! اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا ایک شعر ہے نا، شوق روکے نہ رکے، پاؤں اٹھائے نہ اٹھیں، کیسی مشکل میں ہے اللہ تمنائی یہ دوست۔ کہ ایک ایسا شوق ہے کہ رکنے نہیں دیتا، حالت یہ کہ پیر بھی نہیں اٹھ رہا، مگر ان دونوں مشکلوں میں جو نبی پاک سے محبت رکھنے والا ہے وہ اس کے بھی لطف اٹھا رہا ہے۔ آپ بیٹھ گئے سواری پر، روانہ ہو گئی سواری۔ اب جب یہ سواری روانہ ہوئی تو اگر آج کا نقشہ دیکھیں تو آپ 11 کلومیٹر سے زیادہ سفر نہیں کر پائے۔ جو ماشاءاللہ مکے گئے ہیں وہ جلدی پک کر لیں گے میری بات کو۔ ایک مسجد ہے جس کو مسجد عائشہ کہا جاتا ہے، مسجد عمرہ بھی کہا جاتا ہے، ایک اس کا نام مسجد تنعیم بھی ہے، وہ اب مسجد ہے۔ اس ایریا میں ہی آپ پہنچ پائے، یعنی ابھی آپ مکے سے تھوڑا ہی باہر نکل پائے کہ آپ کا انتقال ہو گیا، آپ مدینے پہنچ نہیں سکے۔ تو اب کیا ہوا کہ لوگوں نے باتیں کرنا شروع کی کہ کاش یہ مدینے پہنچ جاتے تو ان کا ثواب کمپلیٹ ہو جاتا، ان کی ہجرت کمپلیٹ ہو جاتی، یہ مزید ثواب کماتے۔ تو قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی، اور اس آیت میں کیا رب نے فرمایا؟ سبحان اللہ! میرے رب کی شان دیکھیں، اللہ کریم کی بارگاہ میں ہے نا، یہ فلسفہ سمجھ لیں، وہاں دل دیکھا جاتا ہے، عمل کی باری تو بہت بعد میں آتی۔ آپ کی نیت کیا تھی؟ آپ نے نیت کر کے کام شروع کر دیا نا، بے شک نہ کر پائے، میرا کریم جانتا ہے کہ اس کی نیت کیا تھی، اللہ وہ اجر عطا فرما دیتا ہے۔ اب کیا دیکھیں قرآن کی آیت نازل ہوئی، کیسے زبردست صحابی ہیں، ان کا جذبہ کیسا تھا مدینے پہنچنے کا، نبی پاک سے ملاقات کا شوق کیسا تھا کہ ان کے اس عمل پر قرآن کی آیت نازل ہوئی۔ اور سچی بات یہ، رہتی دنیا کو ایک رہنمائی کے مدنی پھول بھی مل گئے کہ قرآن کیا کہتا ہے، وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، فرمایا جو اپنے گھر سے اللہ اور رسول کی طرف ہجرت کرتے ہوئے نکلا، ثم يدرك الموت فقد وقع اجره على الله، فرمایا پھر اسے موت نے آ لیا تو اس کا ثواب اللہ کے ذمے پر ہو گیا۔ پہنچ نہیں سکا مگر اگر راستے میں نکل گیا نا تو ثواب پکا ہو گیا۔ پھر کیا فرمایا؟ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اللہ بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ یعنی یہ مت کہو کہ مدینے پہنچ نہ پائے، ہجرت کر نہ پائے، ثواب ملا نہیں، ارے اچھی نیت کر کے یہ نکل گیا، بے شک راستے میں انتقال ہوا، اسے پورا پورا اجر مل گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب دو باتیں اس واقعے سے جو سیکھنا ہے، آج ہمیں جو میسج لینا ہے وہ دو باتیں ہیں۔ پہلی بات تو ہمیں یہ سیکھنی ہے کہ نیت کر لی آپ نے، پکی نیت ہے تو اللہ اس کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ مجھے 2-3 واقعات یاد آ رہے ہیں۔ ایک بزرگ تھے، کہیں سے ٹریول کرتے ہوئے جا رہے تھے، راستے میں انہوں نے ایک بہت بڑا جو ہے مٹی کا ڈھیر دیکھا، اور اس وقت اس قوم کے اندر جو ہے نا قحط تھا، لوگ بھوکے تھے، کھانے کو نہیں تھا۔ انہوں نے سوچا کاش یہ پورا ڈھیر جو ہے نا اناج کا ہوتا اور میرا ہوتا تو میں یہ پورا اناج اللہ کے بندوں پر خیرات کر دیتا، سب کو بانٹ دیتا۔ نہ انہوں نے اناج بانٹا نہ اناج خریدا۔ واٹ یو ڈیڈ اٹ انٹینشن، اچھی نیت کر لی، ہوتا تو میں کرتا، ہے نہیں۔ سبحان اللہ، اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ میرے اس بندے کے نامہ اعمال میں یہ جتنا اناج خیرات کرنے کی اس نے نیت کی تھی اتنا ثواب لکھ دیا جائے۔ انما الاعمال بالنیات۔ کچھ روایتوں میں یہ پڑھا کہ اللہ پاک کی بارگاہ سے فرشتوں کو حکم ہوتا ہے کہ میرے اس بندے کے نامہ اعمال میں یہ نیکی لکھ دو۔ کہا یا اللہ ہم تو کرامن کاتبین ہیں، ہم تو ساتھ ہیں اس نے یہ نیکی کی نہیں ہے۔ ارشاد ہوتا ہے کی نہیں ہے مگر اس کا ارادہ تھا، اس کی نیت تھی کہ میں نے کرنی ہے۔ تو سبحان اللہ، انسان اپنے ذہن میں اچھی اچھی نیتیں رکھے۔ ادھر تو نیتیں بھی بری ہوتی ہیں، پیسے آئیں گے تو صدقہ خیرات کروں گا، یہ نیت نہیں بنتی۔ پیسے آئیں گے تو فلاں خواہش پوری کروں گا، فلاں غلط کام کروں گا، ماں
अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, दुरूद पाक पढ़ने के बेशुमार फजाइल व बरकत हैं। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जुमेरात के रोज अल्लाह अज़्ज़ व जल अपने फरिश्ते भेजता है जिनके पास चांदी के कागज और सोने के कलम होते हैं। वो जुमेरात के दिन और जुमे की रात मुझ पर कसरत से दुरूद पढ़ने वालों के नाम लिखते हैं। तरीके से तैयारी होती है जुमेरात की रात, फरिश्तों के पास चांदी के कागज होते हैं, सोने के कलम होते हैं, और वो जुमेरात की रात और जुमा के दिन दुरूद पढ़ने वाले जो होते हैं उनके नाम उसमें लिखते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी अल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज बड़ा कमाल का मौजू है, आयत कुरानी है, मगर जिक्र बड़ा ही निराला है। पहले कुरान की आयत सुन लेते हैं। अल्लाह करीम कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वमन यखरुज मिन बैतिही मुहाजिरन इलल्लाहि व रसूलिही सुम्मा युदरिकुल मौत फक़द वक़अ अजरुहु अलल्लाह व कान अल्लाहु गफूरर रहीमा। पारा नंबर 5 है, सूरह निसा है और आयत नंबर 100 नंबर आयत है। तर्जमा, और जो अपने घर से अल्लाह और रसूल की तरफ हिजरत करते हुए निकला फिर उसे मौत ने आ लिया तो उसका सवाब अल्लाह के ज़िम्मे पर हो गया और अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। ये बड़ी कमाल की आयत है, ये बहुत खूबसूरत टॉपिक है, और ये किस वक्त नाजिल हुई ये इंशाअल्लाह जब हम सुनेंगे तो ईमान ताज़ा हो जाएगा। तो सुभान अल्लाह, तो हज और मदीने का सफ़र नसीब वालों को मिलता है। काश वो दिन भी जल्द आए जब हम गुनाहगारों को भी ये सआदत मिले, हमें भी मक्के मदीने से बुलावा आ जाए, हम गुनाहगारों को भी मदीना मुनव्वरा की हाज़री नसीब हो जाए। पर आज बात करेंगे स्पेशली मदीना मुनव्वरा की, क्योंकि इस जो आयत हमने सुनी है ना, इसका शान नज़ूल क्या है, इसका बैकग्राउंड क्या है, क्या फरमाया, और जो अपने घर से अल्लाह और रसूल की तरफ हिजरत करते हुए निकला, कुरान कहता है। फिर फरमाया, सुम्मा युदरिकुल मौत फक़द वक़अ अजरुहु अलल्लाह, फिर उसे मौत ने आ लिया तो उसका सवाब अल्लाह के ज़िम्मे पर हो गया। वकान अल्लाहु गफूरर रहीमा, और अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। माजरा क्या था, एक सहाबी थे, नबी पाक अलैहिस्सलाम अपने सहाबा के साथ मक्के से हिजरत करके मदीने चले गए थे। अब सारे सहाबा ईमान वालों को ये हुक्म था कि वो भी हिजरत करके मदीने आ जाएं, तो एक एक करके सारे पहुंच गए थे। मगर मक्के में एक सहाबी थे जिनका नाम था दमुरा बिन जुंदुब। अब इनका ये मक्के में रह गए थे, इनको भी हिजरत का हुक्म था। अब ये किसी मजबूरी की बना पर हिजरत नहीं कर पाए थे, उम्र उनकी बहुत हो गई थी, बीमारी भी बहुत ज़्यादा थी। जाहिर है कि आजकल का तो ट्रैवल नहीं है ना कि व्हील चेयर पे बिठा के जहाज़ में बिठाया और फ़ौरन दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने लोग बीमारों को भी पहुंचा देते हैं। पहले तो ऊँटों पर, घोड़ों पर सवारी होती थी, तो उसमें कई कई दिन सफ़र होता था। यानी बताया जाता है कि मक्के से मदीने जो आज ट्रेन के अंदर 2.5 घंटे में बंदा पहुंच जाता है और गाड़ी के अंदर 4-5 घंटे में पहुंच जाता है, उस ज़माने में 7 दिन और 7 रातें लगते थे। 7 डेज़ का सफ़र था जिसमें दिन भर सफ़र होता था, रात किसी रेगिस्तान में पड़ाव डालना पड़ता, जब जाके लोग मक्के से मदीने पहुंचते थे। तो अब क्या हुआ कि वो जब बीमार थे नहीं जा पा रहे थे, लेकिन उनका दिल बड़ा मचलता था, वो नबी पाक की याद आती थी, आका अलैहिस्सलाम के दरबार में जाना था। तो उन्होंने अपने अहले खाना से कहा कि मेरा सामान बांधो और मुझे सवारी पे बिठा दो। हैं, मेरे पास माल तो है ना, मैं सवारी तो इस्तेमाल कर सकता हूँ, तो मुझे सवारी पर बिठा दो। घर वालों ने कहा आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप इतना लंबा सफ़र कैसे करेंगे और आप इतना ट्रैवल अकेले कैसे करेंगे, आप बोल भी प्रॉपर नहीं पा रहे थे। तो उन्होंने पूछा जाना किधर है, तो उन्होंने इशारे से मदीने की तरफ बताया कि मुझे मदीने जाना है, मुझे मेरे नबी के पास जाना है सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आपके लिए जबरदस्त वजीफा लेकर आया हूं। अगर आप बीमारी से शिफा चाहते हैं दुरूद पाक पढ़िए, कर्ज से नजात चाहते हैं दुरूद पाक पढ़िए, आप रोजी में बरकत चाहते हैं तो दुरूद पाक पढ़िए, आप इज्जतों में इजाफा चाहते हैं तो दुरूद पाक पढ़िए, आप परेशानियों से, मुसीबतों से बचना चाहते हैं दुरूद पाक पढ़िए, बलाओं वबाओं से बचना चाहते हैं दुरूद पाक पढ़िए। दुरूद पाक नेमत कितनी बड़ी है, दुरूद पाक पढ़ने वाले के बारे नियारे हो जाते हैं। अल्लाह की